کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی گھر والی اماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد میرے نبی کے نکاح میں سب سے پہلے جو خاتون آئیں ان کا نام اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر نے جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھی، اماں خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال با کمال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے نبی کو دے دیا، اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ سے پیار کس قدر کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ کا نام لیا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ کے ابا کا نام لیا۔ اب میرے نبی کے نکاح میں جب اماں عائشہ صدیقہ آ گئیں تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اماں ہو گئیں، حسنین کریمین کی نانی ہو گئیں، اور اماں نے جو روایتیں ان کی محبت کی ہیں، فقط ایک حدیث پاک اور پھر اگلے رشتے کی جانب میں بات کرنا چاہوں گا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ صدیق اکبر سے سوال کیا، آپ اکثر طور پر علی المرتضیٰ کو تکتے رہتے ہیں، کیا بات؟ جناب صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے النظر الی علی عبادت، کہ علی کی طرف تکنا عبادت ہے، چہرہ نہ بھی ہو پشت دیکھ لو پھر بھی عبادت۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ میری اماں تو ان کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہیں، ان کا تکنا بھی عبادت بتاتی ہیں، اور ان کا دیکھنا عبادت بتاتی ہیں، ان کا ذکر کرنا عبادت بتاتی ہیں، اور محبت کیسے ہوگی؟ اور محبت کیسے ہوگی کہ جن کے نام لینے کو بھی عبادت کہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی، ہم سب کی اماں، مومنوں کی اماں، ایمان والوں کی اماں، اماں عائشہ صدیقہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بھی روایت کرتی ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا جتنا مشابہت فاطمہ الزہراء رسول اللہ کے ساتھ رکھتی تھی کوئی دوسرا نہیں رکھتا تھا، کہ چال میں، ڈھال میں، بول میں، چلنے میں جب چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنی محبت کرتی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب اگلا رشتہ ذرا آپ دیکھیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی اور ہم سب کی اماں عائشہ صدیقہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ویسے تو میں یہ کہوں گا امام جعفر صادق ہمارے ہیں، ہمارے امام ہیں۔ کیسے کہ امام جعفر صادق کا جو مسلک اور دین ہے، امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، امام ابو حنیفہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے۔ تو اب جو مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے وہی مسلک امام جعفر صادق کا ہے، جو مسلک امام جعفر صادق کا ہے وہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اب اگر امام جعفر صادق کی اہم روایتیں جعفری کہلانے والوں کی کتابوں سے بھی نکالیں تو یقین جانیں ان کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ماں کی طرف سے صدیقی ہیں،
ماں کی طرف سے صدیقی ہیں اور باپ کی طرف سے آپ علوی ہیں۔ کیسے؟ میرے پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، حضرت قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر کے، اور محمد بیٹے ہیں صدیق اکبر کے۔ تو اس طرح ماں کی طرف سے جناب امام جعفر صادق صدیقی ہو گئے، صدیق اکبر کے نواسے ٹھہرے، کیونکہ محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں، ان کی یہ نواسی ہے ام فروہ، اور وہ والدہ ہے امام جعفر صادق کی۔ تو صدیقی ٹھہرے آپ نانکوں کی طرف سے، اور دادکوں کی طرف سے آپ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین علی کے، اور پھر امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین سیدھی سی بات ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ ایک طرف سے صدیقی ہیں اور ایک طرف سے علوی ہیں۔ رشتہ آپ دیکھ لیں کہ رشتہ کتنا، اور پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ بہن لگتی ہیں حضرت ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر کی پھپھی لگتی ہیں محمد بن قاسم بن محمد کی، اور یہ دادی لگی اس اعتبار سے قاسم کی پھپھی ہونے کے اعتبار سے ام فروہ کی یہ دادی بھی لگی۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں یہ پھر بھی رشتہ ادھر کتنا قریب کا ہے۔ آگے ذرا چلیے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہوا حضرت میمونہ بنت حارث سے۔ آپ مادرزاد بہن ہیں حضرت اسماء بنت امیس کی، حضرت میمونہ۔ تو اب صدیق اکبر ہم زلف لگے کس کے؟ رسول اللہ کے۔ یہ بھی ایک رشتہ ہے، ہم زلف ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے گنتے آئیں۔ اب ذرا آگے چلیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو، جس طرح میں نے بتایا کہ یزد بادشاہ کی دو بیٹیاں آئیں، وہ حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ ایک کا نکاح امام حسین سے کر دیا، ایک کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر سے کر دیا۔ حضرت امام محمد بن ابی بکر اور حضرت امام حسین آپس میں کیا لگ گئے؟ ہم زلف لگ گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، حضرت امام محمد یہ بیٹے ہیں اسماء بنت امیس کے، بیٹے ہیں جناب صدیق اکبر کے، اور یہ ربیب ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ ربیب کہتے ہیں زیر پرورش کو۔ تو پرورش صدیق اکبر کے بیٹے کی کس نے کی؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ اب اس رشتے کو بھی دیکھیں، صدیقی خاندان کا اور اس خاندان کا آپس میں تعلق کتنا ہے، کہ آپس میں ان کا یہی پیار ہے کہ علی المرتضیٰ اگر چاہتے تو ایک رشتہ امام حسن کو دے دیتے اور دوسرا امام حسین کو دے دیتے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ایک رشتہ امام حسین کو دے دیا اور ایک رشتہ محمد بن ابو بکر کو دے دیا، محمد بن ابو بکر کو دے دیا۔ اب یہی پیار علی المرتضیٰ کا بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کے بیٹے کے ساتھ یا صدیق اکبر کے خاندان کے ساتھ آپ کا کتنا پیار تھا۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیے، یہ محمد بن ابی بکر یہ ربیب کیسے بنے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس جو پہلے نکاح میں تھی حضرت جعفر طیار کے، ان کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں۔ صدیق اکبر کا جب انتقال ہوا تو پھر حضرت اسماء بنت امیس نے نکاح کیا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے جب نکاح میں آئیں تو گود میں بیٹا تھا حضرت محمد بن ابی بکر، اس کی تربیت کس نے کی؟ علی المرتضیٰ نے کی۔
अली मुर्तज़ा ने की, और उन्हीं का निकाह भी हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपने बेटे की साली के साथ कर दिया। तो ये हम जुल्फ़ हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर और हज़रत इमाम आली मकाम शहीद करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये हम जुल्फ़ ठहरे। अब ज़रा आगे चलिए, इसको ज़रा यूँ भी बयान करें कि एक और रिश्ता है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की ज़ौजा का नाम है करीनतुस सुग़रा। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है उम्मे सलमा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत करीनतुस सुग़रा ये आपस में मदरज़ात बहनें हैं, माँ जाई बहनें हैं। तो अब सिद्दीक़ अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपस में क्या ठहरे, हम जुल्फ़ ठहरे। रिश्ता तो देखें एक। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जनाब इन्हें आप घर वाला ना कहो, दर वाला कहो। यार रिश्ते घर वालों के साथ होते हैं या दर वालों के साथ होते हैं? ये फ़कत तकसीम और जुदाई डालने के लिए और सहाबा के मकाम को गिराने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, वरना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ात बात के बंधन सारे तोड़कर फ़कत एक ही रिश्ता कायम किया। वो रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मेरे नबी के कलमे में आ गया वो मेरे नबी के ने सारे ज़ात पात के बुत तोड़कर उसे अपना बना दिया, अपना बना लिया। अब ज़रा देखिए एक और रिश्ता है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो हम जुल्फ़ मेरे नबी के, उनके यहाँ से एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम है हफ्सा। हफ्सा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी का नाम है हफ्सा। उनका निकाह मुंज़िर बिन ज़ुबैर से हुआ और उसके बाद फिर उसी हफ्सा का निकाह जनाब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से हुआ, इमाम हुसैन से हुआ। अब हमारे लिए ये बातें ये ज़रा समझना मुश्किल है। मैं दरमियान में इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों ये भी बताऊँगा कि जनाब इमाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद फ़कत ये 3 शहज़ादे नहीं हैं जो गिने जाते हैं, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और गाज़ी अब्बास अलमदार, और भी बेटे हैं, मैं ये बताऊंगा। और हज़रत अली मुर्तज़ा की शादी फ़कत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा से नहीं हुई। सैयदा के इंतकाल के बाद अली मुर्तज़ा ने कितनी शादी की ये मैं आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि आपकी औलाद 28 से भी ज़्यादा है, और उनमें उनके नाम अली मुर्तज़ा ने क्या रखे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़रा देखें हज़रत हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान का निकाह किससे हुआ? हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से हुआ। अब इमाम हुसैन दामाद ठहरे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के, दामाद ठहरे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की, और पोती है हज़रत सिद्दीक़ अकबर की। इस तरह दामाद ठहरे सिद्दीक़ अकबर के भी, और ये भतीजी है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की, और ये दामाद ठहरे इमाम हुसैन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के भी। तो अब रिश्ते तो देखें यार, इतने करीबी रिश्ते, फिर इनके दरमियान जुदाइयाँ डालना और फिर इस तरीके की बातें करना। ज़रा आगे चलिए, हज़रत इमाम हुसैन की बेटी, इमाम हसन की बेटी उम्मुल हसन, आपका निकाह, उम्मुल हसन का निकाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से हुआ। और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ये हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के बेटे हैं। अस्मा बिन्त अबी बकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की ये अस्मा बहन लगती हैं, और ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ये भांजे लगते हैं। अब भांजे के निकाह में हज़रत इमाम हसन की बेटी आई,
تو اب صدیق اکبر کی بیٹی کی بہو بن رہی ہے امام حسن کی بیٹی، اور یہ بہو بن رہی ہے یہ بھانجے کی بیوی ہونے کے ناطے صدیق پاک کی، اماں عائشہ صدیقہ کی۔ تو اب یہ رشتے دیکھتے چلیں کہ وہ آپس میں رشتے کر رہے ہیں اور یہ کالے کلوٹے کیا ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یارو اگر کوئی تمہاری ماں کو گالی دے برداشت کر کے دکھاؤ، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اور کس کس کو گالیاں دے رہے ہیں یہ ذرا سنتے چلیے۔ اب یہاں پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے جس طرح آپس میں رشتے کیے ہیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے ساتھ جو نسبت دی ہے، الحمدللہ آل سنت نبی کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور نبی کے آل کے بھی نوکر ہیں، اولاد کے بھی نوکر ہیں۔ انشاءاللہ یہ رشتہ آل سنت کا قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اللہ پاک یہ نسبت ہماری قبر میں بھی سلامت رکھے اور حشر میں بھی سلامت رکھے۔ خدا کرے آل و اصحاب کے جھنڈا اور اس کا سایہ قیامت والے دن بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ وما علیہ